کہانی کی شروعات میں جو کو دکھایا جاتا ہے اس کے سامنے ایک بندہ آتا ہے اور جو اسے ترنت مار دیتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ 2044 میں رہ رہے ہیں اور ابھی تک ٹائم ٹریول ممکن نہیں ہوا، لیکن آج سے 30 سال بعد ٹائم ٹریول کرنا ممکن ہوگا۔ لیکن اس وقت کی حکومت ٹائم ٹریول کو غیر قانونی گھوشت کر دے گی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اسے استعمال کریں گے۔ بھوشیہ میں کسی کو مارنا لگ بھگ ناممکن ہوگا، کیونکہ ہر انسان پر لگا ٹریکر اس کے انسان کی لوکیشن بتا دے گا۔ بھوشیہ کے مجرم جب کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو وردمان کے کلرز کی مدد لیتے ہیں، جن کو لوپرز کہا جاتا ہے۔ جو بھی ایک لوپر ہے اور اس کے بھوشیہ کا مالک جب کسی کو مارنا چاہتا ہے تو وہ مجرم کو پکڑ کر وردمان میں جو کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اسے مار کر اپنا انعام لے لیتا ہے، جو کہ سلورز کی پلیٹ ہوتی ہیں۔ وہ مارنے والے کے ساتھ بندہ ہوتا ہے، وہ لاش کو ٹھکانے لگا دیتا ہے بنا کسی ثبوت کے۔ پھر جو کو پتہ چلتا ہے کہ زیک نامی لوپر نے اپنا لوپ بند کر دیا ہے۔ مطلب اگر کوئی لوپر بھوشیہ سے بھیجے گئے بندے کو مارتا ہے اور اس کے ساتھ سلور پلیٹس کی بجائے گولڈن پلیٹس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب لوپر نے اپنا لوپ بند کر دیا، مطلب اس نے اپنے آپ کو مار دیا، اور اس کے بعد وہ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو اچھے پیسے ملتے ہیں اور وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں جو کہ 30 سال باقی رہ چکی ہوتی ہے۔ یہ ہے تمام لوپرز کی کہانی۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جو کو نشہ کرنا پسند ہے۔ پھر جو کئی سالوں تک یہ کام کرتا ہے، وہ بہت سے لوگوں کو مارتا ہے اور ان کو ٹھکانے لگا کر اپنا انعام حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ایک دن جو اپنے گھر میں ہوتا ہے اور وہاں پر سید آتا ہے جو کہ جو کا دوست ہے۔ وہ بہت زیادہ سہما ہوا ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ جو اسے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ سید بتاتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بندہ آیا جو گنگنا رہا تھا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ وہی ہے، مطلب 30 سال بعد والا سید ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ بھوشیہ کا مجرم جو کہ رین میکر ہے وہ سبھی لوپرز کے لوپ بند کر رہا ہے۔ وہ بندہ بھاگ جاتا ہے اور سید اسے نہیں مار سکتا، اور یہ اس کے لیے بری خبر ہے۔ اس دوران وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں جو کہ سید کو مارنا چاہتے ہیں۔ پھر جو سید کو چھپا دیتا ہے اور وہ لوگ گھر کی تلاشی لیتے ہیں اور جو ایب سے ملتا ہے۔ بھوشیہ کے لوگوں نے ایبس کو وردمان میں بھیجا تاکہ وہ لوپر پر نظر رکھ سکے۔ وہ جو سے سید کے بارے میں پوچھتا ہے، کیونکہ سید کا صرف ایک ہی دوست تھا اور وہ جو ہے۔ وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو فرینچ سیکھنا چاہتا ہے اور جو سید کے بارے میں بتا دیتا ہے کیونکہ ایپ اسے ڈراتا ہے اور جو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اگلے سین میں بھوشیہ سے آئے سید کو دکھایا جاتا ہے جس کے بازو پہ ایک ایڈریس لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایپ نے سید کو پکڑ لیا ہے اور وہ اس کے ہاتھ پہ لکھتے ہیں تو بھوشیہ والے سید پہ بھی لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کی 2 انگلیاں غائب ہو جاتی ہیں اور ناک بھی۔ پھر وہ جلدی سے اس ایڈریس کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں پر جاتے ہی اسے مار دیا جاتا ہے اور سید والا کیس کلیئر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن جو اپنے شکار کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کا شکار آ جاتا ہے۔ اس کے منہ پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا اور اس کے ہاتھ بھی کھلے ہوتے ہیں۔ وہ ترنت مڑ جاتا ہے اور جو اس پہ فائر کرتا ہے، اس کے پیچھے لگی پلیٹس باہر آ جاتی ہیں اور وہ بچ جاتا ہے اور وہ جو کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ رات کو جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایپ کے لوگ ہوتے ہیں، آدھے چلے جاتے ہیں اور جو ایک پرش کو اپنے لاکر میں بند کر دیتا ہے اور دوسرا جو پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ بھاگتا ہے اور سیڑھی سے نیچے گر جاتا ہے۔ دراصل جس نے جو کو مارا تھا وہ جو کا ہی 30 سال بعد والا کریکٹر تھا، مطلب جو کا لوپ تھا۔ وہ پرش اور اب ایپ کے لوگ ان دونوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ اگلے سین میں بھوشیہ سے آئے جو کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس نے اپنے لوپ کو مارا۔ اس کے بعد اس کا لوپ والا کام ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی رقم لے کر فرانس آ جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی باقی 30 سالہ زندگی گزارتا ہے۔ پھر وہ وہاں پہ عیاشی کرتا ہے، ڈرگس لیتا ہے اور گھومتا پھرتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک گینگسٹر بن جاتا ہے۔
23 سالوں تک وہ لوگوں کو مار کر اپنا گزر بسر کرتا ہے اور اس نے ڈرگز ابھی تک نہیں چھوڑا۔ ایک دن اسے ایک عورت ملتی ہے جس سے اسے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ اسی دوران اس کے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں اور رین میکر کے لوگ اسے لینے آ جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے لے جا کر باندھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تبھی اسے اپنی وائف کے بارے میں یاد آتا ہے اور وہ تمام لوگوں کو مار دیتا ہے۔ پھر وہ خود ہی ٹائم مشین میں بیٹھ کر وردمان میں جاتا ہے اور وہاں پہ وہ 30 سال پہلے والے جو کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے، جو جس وقت سیڑھی سے نیچے گرتا ہے تو بوڑھا جو اسے بچا لیتا ہے اور اسے ایک جگہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ ایک ہاسپٹل میں جا کر ایک خاص کوڈ کی مدد سے 3 بچوں کی انفارمیشن نکال لیتا ہے۔ پھر پریزنٹ والا جو بھوشیہ والے جو کو ایک کیفے میں بلاتا ہے۔ چھوٹا جو بوڑھے جو سے کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار چکا ہے اور باقی بوڑھوں کی طرح اسے بھی مر جانا چاہیے، لیکن وہ بوڑھا کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک عورت آئی جس نے اس کی زندگی بدل دی، لیکن رین میکر کے لوگوں نے اسے مار دیا اور اس نے تمام لوپرز کے لوپ کو بند کر دیا ہے۔ پھر وہ جو کو ان نمبرز کے بارے میں بتاتا ہے جس کی مدد سے وہ 30 سال پہلے والے رین میکر کو مار دے گا اور اس سے اس کی وائف نہیں مرے گی، لیکن چھوٹا جو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ اسی دوران ان پر حملہ ہو جاتا ہے، جو ان لوگوں کے ساتھ مل کر بوڑھے جو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بھاگ جاتا ہے اور چھوٹا جو بھی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور اسے بھی وہ نمبرز مل جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک عورت سے جا کر ملتا ہے، اس کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو کو یہاں سے جانے کا کہتی ہے، لیکن جو کہتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا اور پھر وہ اسے وہ نمبرز دکھاتا ہے جسے دیکھ کر وہ ترنت اسے گولی مار دیتی ہے۔ پھر وہ اسے پوری کہانی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھوشیہ والا جو ایک دن میں پیدا ہونے والے 3 بچوں کو مارنے والا ہے، کیونکہ ان 3 بچوں میں سے ایک بچہ بڑا ہو کر رین میکر بنے گا، جس سے وہ بھوشیہ میں نہیں جائے گا اور اس کی بیوی نہیں مرے گی۔ دوسری طرف وہ بوڑھا جو ایک بچے کو مار دیتا ہے، جس سے اسے بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور جو اس عورت کے ساتھ رکتا ہے، کیونکہ جب بوڑھا جو وہاں پہ آئے تو وہ اسے روک سکے۔ پھر اس عورت کا بچہ اس سے ناراض ہو کر اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے اور وہ ڈر کر ایک کیبن میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہاں پہ ایک پرش آتا ہے جو کہ پولیس والا بن کر آتا ہے، لیکن وہ پولیس والا ہوتا نہیں۔ دراصل وہ دونوں جو کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پورے گھر کی تلاشی لیتا ہے اور بچہ بھی وہاں پر ہی موجود ہوتا ہے، اور جو اس بچے کو بتاتا ہے کہ وہ پولیس والا نہیں ہے، لیکن وہ اچھا بندہ ہے۔ وہ چلا جاتا ہے، رات ہوتی ہے اور اگلے دن پھر وہ پرش وہاں پر آ کر سیرا کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ سیرا کو چھوڑ کر جو سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ چھوٹا بچہ آتا ہے اور جیسے ہی اس کی طرف گن تان لیتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگ جاتا ہے، لیکن اچانک سب کچھ اڑنے لگ جاتا ہے اور سیرا جو کو ساتھ لے کر گھر سے باہر کود جاتی ہے اور وہ چھوٹا بچہ جیسی کو مار دیتا ہے۔ دوسری طرف بوڑھا جو دوسرے بچے کی طرف جاتا ہے جہاں پہ ایپ کے آدمی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ چھوٹا جو کو پتہ چلتا ہے کہ سدھ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر رین میکر بنے گا، کیونکہ اس میں وہ شکتیاں ہیں جو بوڑھے جو نے رین میکر کے بارے میں بتائی تھی۔ ایپ کا آدمی بوڑھے جو کو لے کر ایپ کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ سب لوگوں کو مارنے لگ جاتا ہے۔ وہ دراصل پکڑا نہیں گیا تھا، بلکہ خود یہاں پہ آتا ہے تاکہ ایپ کو مار کر اس کام کو بند کر سکے۔ وہ ایپ کو مار دیتا ہے، لیکن ابھی بھی ایپ کا ایک آدمی زندہ بچ جاتا ہے۔ بوڑھا جو چھوٹے جو کے پاس ایک ٹرک لے کر آتا ہے جس میں سلور اور گولڈ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ یہ لے کر یہاں سے چلا جائے، لیکن وہاں پہ ایپ کا آدمی کیٹ آ جاتا ہے، لیکن جو اسے بھی مار دیتا ہے اور بوڑھا جو بچے کو مارنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ سدھ اور سیرا پہ فائر کرتا ہے اور ایک گولی سدھ کو لگ جاتی ہے اور پھر سے وہاں پہ تمام گھاس اڑنے لگ جاتا ہے، کیونکہ سدھ پھر سے ڈر گیا ہے، لیکن سیرا اسے جلد ہی شانت کر لیتی ہے
اور چھوٹا جو بھی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ سیرا سدھ کو وہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے اور خود اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر چھوٹے جو کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر بوڑھا جو سیرا کو مار دے گا اور سدھ وہاں سے بھاگ جائے گا تو اس کے سامنے صرف برائی کا راستہ ہی بچے گا اور وہ بڑا ہو کر رین میکر بن کر تمام مجرموں کو وردمان میں بھیج کر مارتا رہے گا۔ یہ کام ایک چکرویو کی طرح چلتا رہے گا۔ پھر وہ اس چکرویو کو توڑ کر اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے اور ساتھ میں بوڑھا جو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سیرا اپنے بچے کو حاصل کر لیتی ہے اور دونوں جو ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بچہ بڑا ہو کر رین میکر نہیں بنے گا، سارا گولڈ اور سلور بھی لے لیتی ہے اور اس کے ساتھ کہانی کا انت ہو جاتا ہے۔